السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افضا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. خوشاب سے عبد الکریم کی رپورٹ کے مطابق 44 نیوز بنا غریبوں کی آواز. 44 نیوز پر نشر ہونے والی خبر جو کہ موزہ ناڑی جنوبی میں پانی کا درینہ مسئلہ چل رہا تھا. خبر پر ایکشن لیتے ہوئے ایم پی اے ساجدہ بیگم نے موقع پر جا کر سارے معاملات کو دیکھا اور ایس ڈی او نہر اطہر الہی کو احکامات جاری کیے کہ یہ درینہ مسئلہ فوری حل کیا جائے اور ایس ڈی او نے 2 دن میں کھال کی کھدائی اور پانی چلانے کا وعدہ کیا. ان کے ہمراہ ملک عمر دراز جویا اور ملک احمد شیروان اور دیگر صحافی حضرات بھی موجود تھے. متاثرہ خاندانوں نے 44 نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں بھی دیں کہ اللہ پاک 44 نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بورے والا سے ڈویژنل بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت پر اے ایس پی بورے والا ڈاکٹر عزیز احمد کی سربراہی میں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف ایس ایچ او تھانہ ساہو کا رائے محمد عارف اور ان کی ٹیم ایس آئی ظفر اقبال، ایس آئی لیاقت علی، اے ایس آئی جاوید اقبال اور اے ایس آئی جاوید اختر نے ہمراہ ملازمین کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان میں غلام علی ولد اللہ دتا قوم جویا سکنا ماجھی جملیرا، اللہ دتا ولد محمد اکرم قوم مموکا سکنا بن موڑ، منیر احمد ولد محمد امین قوم جویا سکنا 38 کے بھی، سعید احمد ولد بشیر احمد قوم جویا سکنا ماجی جملیرا، جاوید اقبال ولد اللہ دتا قوم جویا سکنا ماجی جملیرا. 5 ملزمان کے قبضے سے 1 عدد رائفل، 44 بور، 3 عدد ریپیٹر، 1 عدد پسٹل، 30 بور اور بیما 199 عدد زندہ گولیاں برآمد کر کے 5 ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا ہے اور مزید انٹیروگیشن شروع کر دی ہے. اس موقع پر ایس ایچ او ساہو کا رائے محمد عارف کا کہنا تھا کہ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا. ان کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے. پہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری آر ٹی سید خالد محمود گیلانی نے ٹریفک پولیس کی نفری کے ہمراہ کورونا سے متعلق ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے ٹرانسپورٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. سیکریٹری آر ٹی نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 10 سے زائد گاڑیاں بند کر دیں. انہوں نے گاڑیوں کے روٹ پرمٹ، لائسنس سمیت دیگر کاغذات چیک کرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں اور ٹرانسپورٹ عملے کے ماسک، سماجی فاصلہ سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کو چیک کیا. سیکریٹری آر ٹی سید محمود گیلانی کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی. کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. اسی صورت میں ہی ہم کورونا وائرس کو شکست دے سکیں گے. وجیاں والا سے رانا اللہ دتا پرنس کی رپورٹ کے مطابق آج وجیاں والا چھب کلا میں وجیاں والا چھب پریس کلب کے ممبران سے نئے ایس ایچ او تھانہ چھب کلا ملک افتخار لڑکا کی ملاقات. ایس ایچ او ملک افتخار لڑکا نے علاقے میں امن قائم کرنے کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل کروا رہے ہیں. ہفتہ اور اتوار کو تمام مارکیٹیں بند کروائی جاتی ہیں. مساجد میں بھی حکومتی ایس او پیز کے مطابق نمازیں ادا کی جاتی ہیں. ماسک نہ پہننے والوں کو جرمانے بھی ادا کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ علاقے سے منشیات فروشی اور چوری وغیرہ جیسی وارداتوں سے علاقے کو انشاءاللہ جلد صاف کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ علاقے میں امن قائم کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیں. اور ساتھ کے علاوہ انہوں نے وجیاں والا چھب کلاں پریس کلب کے صدر میاں ابو بکر صدیق اور وجیاں والا چھب پریس کلب کے ممبران کا شکریہ ادا کیا اور علاقے میں امن قائم کرنے میں ساتھ دینے کا کہا گیا. مرید کے سے میاں جمیل کی رپورٹ کے مطابق مولانا الشاہ احمد نورانی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا. بعد ازاں قائد اہل سنت صاحبزادہ فضل کریم کی قیادت میں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ کو تشکیل دینے میں ملک بھر کے مشائخ اور مدارس کے سربراہان کے پاس سوالی بن کر گئے. اہل سنت صدیوں تک آپ کی کمی محسوس کریں گے. تنظیم المدارس کے صوبائی ناظم کے طور پر بطور انتخاب منتخب ہوئے تو مذہبی طور پر ایک نئی قیادت کے طور پر سامنے، مگر ہمیشہ ایک کارکن کی طرح بھاگ دوڑ کرتے نظر آئے. ملکی مذہبی نمائندگی
کرتے ہوئے بیرون ممالک کے سفر کیے، لیبیا اور افریقہ کی ریاستوں میں بطور مذہبی نمائندہ مذہبی تقریبات میں شرکت فرماتے رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو 2008 میں پہلا انٹرویو دیا۔ عراق کے مذہبی دورے کے موقع پر حضور غوث پاک سجادہ نشین سے دستار خلافت عنایت ہوئی۔ آپ کے متعدد جامعات میں سے مرکزی ادارہ جامعہ اکبریہ ایک عرصے تک تنظیم المدارس کے صوبہ پنجاب کے آفس کے طور پہ کام کرتا رہا۔ شہید ختم نبوت سید محمد اجمل گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت تھے۔ آپ کی مذہبی، سیاسی، ملی تحریکی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظم الاعلیٰ قاری محرم علی کے ہمراہ علاقہ علامہ رانا وکاس نقشبندی رہنما تحریک فدائیان ختم نبوت، حافظ ابرار ڈوگر رہنما تحریک فدائیان ختم نبوت پاکستان، علامہ مدثر چشتی، علامہ خورشید، علامہ عبد الرحمن قاری اور خالد رسول بھی تھے۔ ماچھیوال سے ظفر علی کی رپورٹ کے مطابق ماچھیوال کے نواحی گاؤں 164 ای میں دو دوستوں کے درمیان جھگڑا۔ حمید نامی شخص نے عاشق حسین کو فائر مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی عاشق حسین کو RHC اسپتال ماچھیوال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ ماچھیوال کے SI چودھری سعید احمد جٹ نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق ضلع پاک پتن کے علاقہ بیل گنج میں پاک فوج کی طرف سے عوام کے لیے پینے کے صاف پانی فلٹریشن پلانٹ کا تحفہ، عوام میں خوشی کی لہر۔ پاک پتن اسسٹنٹ کمشنر خاور بشیر احمد نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا اور لوگوں کو پانی استعمال کرنے کا طریقہ اور ٹائم ٹیبل بتایا۔ اس کے علاوہ پورے پلانٹ کا معائنہ بھی کیا گیا اور ریبن کاٹ کر افتتاح کیا۔ دعا مانگ کر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ اہل علاقوں کو مبارکباد پیش کی۔ آرمی کرنل نصر اللہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر عوام ساتھ دے تو انشاءاللہ لڑکیوں اور لڑکوں کا کالج بھی دیا جائے گا اور مزید کیے گئے وعدے بھی پورے کریں گے۔ فلٹریشن پلانٹ افتتاح میں آرمی کرنل نصر اللہ صاحب اور کنوینر بلال فرید چشتی نے بھی شرکت کی۔ بہاولپور قائد اعظم میڈیکل کالج کے ایکس پرنسپل ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی آپ بیتی کہانی سنائی جو کرونا وائرس کے بارے میں ہے۔ کرونا کی بیماری جو ملک میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو اسپتالوں میں علاج کے لیے کوئی جگہ میسر نہ ہوگی۔ مزید جانتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے۔ جی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو ڈائریکٹلی دیکھ پائیں گے کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے قریبی دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی، کیونکہ سوشل میڈیا کی بہت ریچ اور پاور ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے یہ 2-3 منٹ کی ویڈیو ان کو ضرور دکھا دیں۔ میرا نام جاوید اقبال ہے، میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سرجری اور پرنسپل، اور میرا 35-40 سال کا تجربہ ہے پاکستان میں اور ملک سے باہر بھی تعلیم و تربیت کے لیے جانے کا۔ میں نے باہر سے بھی فیلوشپس کی ہوئی ہیں اور یہاں میں ایک ادارے کے ہیڈ کے طور پر ریٹائر ہوا ہوں۔ تو ایک تو یہ میرا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت میرا ذاتی تجربہ ہے اپنے 2 بیٹوں کو لک آفٹر کرنے کا، جو دونوں ڈاکٹر ہیں اور دونوں ابھی محکمہ صحت کے ملازم ہیں، اور وہ وہیں سے کورونا کے ساتھ کورونا کو لے کے آئے اور وہ دونوں کو گھر کے اندر میں علاج کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کے سمٹم کافی سیریس بھی ہو گئے تھے جس میں کچھ ریکوری آ رہی ہے، اور دوسرا بیٹا اس کو بھی وہ کورونا ہوا ہے۔ تو وہ جو ایک جذباتی اٹیچمنٹ اپنے پرسنل مریض کی ہوتی ہے وہ بھی اس بات کے اندر شامل ہے۔ تو ایک طرف یہ ایک ایموشنل اس کے اندر ٹچ ہے، اور دوسری طرف جو میرا سائنٹیفک اور لاجیکل بیک گراؤنڈ ہے اس سارے کی بیس کے اوپر میں محترم پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پبلک سیکٹر کا ہیلتھ سسٹم کمپلیٹلی اوور ویلمڈ اور چوک ہو چکا ہے۔ اور یہ بات ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے ایویڈنس کے لیے جتنے بڑے بڑے اور شہروں میں میرے دوست، میرے کولیگ، کانٹمپریری ہیں، ان سب سے میں نے بات کر کے پوچھا ہے۔ تقریباً تمام شہروں میں یہی حال ہے، فیصل آباد میں یہ حال ہے، ملتان کے اندر یہ حال ہے، لاہور کے اندر یہ حال ہے، اور شہروں میں یہ حال ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب اگر ہم نے اس وقت کوئی نہ کوئی ان پاپولر ڈیسیژن لے کر مکمل طور پر لوگوں کا میل ملاپ جو ہے اس کو کم نہ کیا، تو کچھ دیر کے بعد ایک مریض پڑا ہوگا اور کوئی جگہ نہیں ہوگی، ابھی بھی کوئی جگہ نہیں ہے جس کو ہم جہاں لے کے جا سکیں۔
تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. میں آپ کی اس پالیسی سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا ویسٹ کی طرح صورتحال نہیں ہے. آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے, سارے لوگوں کو پیسے نہیں دے سکتے, اس لیے آپ کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان پر تو اسٹرکٹلی عمل کروائیے. اور اب ابھی بھی شہر میں بہاولپور میں اس وقت بیٹھا ہوں, ابھی بھی جا کے دیکھیے سڑکیں بھری ہوئی ہیں, مارکیٹس بالکل بھری ہوئی ہیں, لوگ اسی طریقے سے بینکوں میں جا رہے ہیں, اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف موٹیویشن کے ساتھ ہم کہیں گے اور ایک چھوٹے چھوٹے اشتہار ٹکرز چلنے شروع ہو جائیں گے اور ٹک ٹاک والوں کو ہم کہیں گے کہ اپنی آپ اس کے اوپر لوگوں کو کہنا شروع کر دیں, لوگ ایک دم کہیں گے چونکہ ایک اشتہار آ گیا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے باہر نہیں جانا, تو یہ موٹیویشن سے کام بہت بڑھ چکا ہے. ہمیں اس وقت اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف لا کرنا پڑے گا. میری بیٹی ڈبلن میں رہتی ہے, وہ مجھے بتاتی ہے کہ 2 کلومیٹر کے سرکل سے اگر ہم باہر چلے جائیں اور ڈیٹیکٹ کر لیں تو 2000 یورو وہ جرمانہ کرتے ہیں اور اس پر اسٹرکٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ مکمل لاک ڈاؤن کسی وجہ سے نہیں, ویسے تو مکمل لاک ڈاؤن بھی کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور بہت سینئر یعنی میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ڈاکٹر ہیں اور فزیشین ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں بلکہ مکمل کرفیو لگانا پڑے گا اس کو روکنے کے لیے. تو اگر فرض کریں ہم یہ نہیں بھی کر سکتے تو مہربانی کر کے یہ کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن اس لا کی کہ لوگ سڑکوں پر نہ پھریں اور جو آورز آف بزنس ہے ان کو مختص کیا جائے اور لوگ اس کو وائلیٹ نہ کریں. ان سب کو بہت ضروری امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ اٹلی اور نیو یارک سے ورس سچویشن ہو جائے گی. یہ میں اپنے میڈیکل نالج کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. دیکھیے جو کورونا کا پیشنٹ ہے, اگر اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایسوسیٹڈ میڈیکل پرابلم ہو گیا, فرض کریں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کورونا ہو گیا, وہ کہاں جائے گا؟ اسی طریقے سے کسی خاتون کی سی سیکشن کرنا ہے اور اس کو کورونا بھی پازیٹیو ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سپیڈ کے ساتھ میرے اپنے گھر کے اندر میرے 2 بیٹے ہیں جن کو میں ابھی ڈاؤن سٹیئرز ان کو لک آفٹر کر رہا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے. اسی طریقے سے ان کی وارڈ کے اندر 8-8, 10-10, 15-15 ڈاکٹر جو ہیں وہ کورونا پازیٹیو ہو رہے ہیں اور وہ کوارنٹائن میں جا رہے ہیں. اگر ان کو سمٹم ہے یا سمٹم نہیں بھی ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہماری مین پاور بالکل ڈپلیٹ ہو جائے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکے ہم ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے لیے لوگوں کی گھر سے باہر نکلنا اس کو بند کریں, تبھی اس وبا کی پیک کو ہم کسی طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. اور میں ایم شیور کہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہتر تمام چیزوں کو بتا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور میں آپ کی صحت کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کو اپنے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ایک توجہ دیجئے. یہ اتنی سیریس سچویشن کے اندر جب میں پرسنلی بھی اس وقت تھوڑا ہرٹ فیل کر رہا ہوں اور ایک پورا اوور آل سچویشن بھی ہے, ایسے موقع پہ کچھ شیئر تو مناسب نہیں لگتا, لیکن مجھے پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بات کو اس شیئر پہ ختم کروں کہ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا, ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. شکریہ.